تھا۔ آج بھی ہم اس مسئلے کا شکار ہیں کہ جب فوج اس معاملے میں کوئی معاونت کر دیتی ہے، کسی کام کے لیے بلایا جاتا ہے جو اس کی آئینی ذمہ داری ہے، جو اس کی قانونی ذمہ داری ہے، جب وہ کرتی ہے تو ایک تو ہمیں ایک پریس ریلیز پر جتلایا جاتا ہے، اور پھر پاکستان کا ایک بڑا ذہنی طور پہ مروب طبقہ جو ہے وہ فوری کہتا ہے دیکھا یہ اگر فوج نہ کرتی تو آپ کیسے کریں؟ بھائی فوج کو رکھا اسی لیے گیا اور وہ فوج کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میجر ٹاک میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان حامد میر، اور آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ پاکستانی سیاست، پاکستانی قوم کا مقبول ترین، دلچسپ اور زیر بحث موضوع ہے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اور فوج کا کیا کردار ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کے مطابق فوج کا کیا ویژن ہونا چاہیے اور فوج کو کیسے کام کرنا چاہیے۔ انہی تمام حساس پہلوؤں پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار، سینئر کالم نگار شیخ عبدالرشید صاحب۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ شیخ صاحب، آج قائد اعظم کا یوم پیدائش ہے اور اس قائد اعظم کی ریاست کا سب سے بڑا سوال یہ ہے فوج اور اسٹیبلشمنٹ۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ کو کس تناظر میں، کس ویژن میں دیکھتے تھے؟ بہت شکریہ حامد۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم ولادت پہلے تو پوری قوم کو مبارک ہو۔ قائد اعظم واقعتاً ایک جہاندیدہ سیاسی مدبر تھے، سیاسی رہنما تھے، اور انہوں نے بڑے تدبر اور تفکر کے ساتھ جو ہے پاکستان کے حصول کی جنگ جو ہے وہ لڑی تھی، اور جب وہ کامیابی کے آخری دنوں میں تھے، جون 1947 میں جب تقسیم ہند کا اعلان ہو چکا، تو اس کے بعد فوراً آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کے اجلاس سے 9 جون 1947 کو خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے کہا تھا کہ آج میں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، اور جب ایک فیلڈ مارشل کی اپنی آرمی کے ذریعے فتح حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کا اقتدار اور اختیار جو ہے وہ سولین اتھارٹی سنبھال لیتی ہے، اور یہی کام میں چاہتا ہوں کہ اب جو کام ہے وہ دوسرے لوگ کریں۔ اسی بات سے اس بات کا ویژن ظاہر ہو جاتا ہے کہ قائد اعظم ریاست میں سولین اتھارٹی جو ہے، سول حکام کی اتھارٹی جو ہے، اس کی بالادستی کے لیے کوشاں رہے تھے، اور ان کا ویژن بھی یہی تھا کہ ایک کامرانی اور کامیابی کے بعد اب سولین اتھارٹی جو ہے ملک میں کام ہو جائے۔ قائد اعظم کا یہ ویژن تھا آرمی اور اسٹیبلشمنٹ کو لے کے۔ اگر ہم قائد اعظم کے ویژن کی بات کریں اور موجودہ صورتحال کی بات کریں تو ہم کہاں پہ اس وقت سٹینڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک مشکل سوال ہے۔ آج 72-73 سال بعد ہمارے ہاں جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے وہ قائد اعظم کے ویژن کا عکاس نظر نہیں آتا۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ سولین بالادستی کی بات کرتے تھے، اور اسی حوالے سے ان کی ساری جدوجہد بھی رہی، اور یہ جدوجہد ایک تجربے اور تناظر کی حامل تھی۔ قائد اعظم ان رہنماؤں میں سے نہیں تھے جنہیں دفاعی امور کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ ہندوستان میں جب لارڈ چیمسفورڈ کے عہد میں بمبئی میں صوبائی کانفرنس ہوئی تو اس میں پہلی دفعہ جناح ہی وہ لیڈر تھے جنہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہندوستان میں کرائے کی فوج کی بجائے ایک مستقل سٹیزن آرمی جو ہے وہ قائم کی جائے۔ تو اسی بنیاد پر ہندوستان میں پہلی ملٹری اکیڈمی کے قیام کا فیصلہ ہوا تھا۔ تو قائد اعظم نے ہی کے مطالبے پر ہی پہلی ٹریننگ ملٹری اکیڈمی جو ہے دہرادون کی، اس کے قیام کا فیصلہ حکومت نے کیا تھا، اور حکومت کے اس فیصلے میں جو کمیٹی قائم کی گئی تھی، قائد اعظم اس کمیٹی کے چیئرمین تھے جس نے ملٹری اکیڈمی دہرادون کے قیام کو عمل میں لانا تھا۔ تو قائد اعظم کا براہ راست ایک تعلق اور ویژن جو ہے وہ دفاعی امور کے ساتھ پہلے سے جڑا ہوا تھا۔ تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو مکمل ان چیزوں پہ عبور حاصل تھا۔ دیکھیے، عبور سے مراد ہے کہ وہ دفاعی امور کے اس طرح تو ہم نہیں تھے، وہ دفاعی امور کے سیاسی تجزیہ کار تھے، اور ایک ریاست کے یا ایک سیاست کے ماہر ہونے کے ناطے وہ ان امور پر نظر رکھتے تھے، اور انہیں علم تھا کہ ایک ریاست جو ہے اس میں دفاع کتنا ناگزیر اور اہم ہوتا ہے، اور اس کے لیے کس قسم کی پیشہ ورانہ فوج کی وہ ضرورت ہوتی ہے، وہ اسی پیشہ ورانہ فوج پر ہمیشہ زور دیا کرتے ہیں۔ پھر اس سے ایک اور چیز چلی تھی کہ قائد اعظم نے بریگیڈیئر ایوب خان کا ٹرانسفر کیا تھا، اس کے پیچھے کی کیا کہانی تھی؟ دیکھیے، ایک طویل داستان ہے اس فوجی تجربے کے حوالے سے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے دور میں جب پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو گیا تو ہندوستان کی جو فوج ہے اس کی تقسیم پر بہت سے سوال اٹھ کے ہندوستانی فوج کے جو بڑے بڑے فوجی سربراہ تھے وہ تقسیم ہند میں کے بعد فوج کی تقسیم نہیں چاہتے تھے۔ اس کا بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ ہندوستان میں فوج جو ہے کبھی بھی وہ سولین اتھارٹی کے زیر اثر نہیں رہی تھی، چونکہ وہ ایک استعماری ملک کی نوبادیاتی فوج تھی، وہ اسی لحاظ سے پرفارم کرتی رہی تھی، اور 1911 کے آرمی ایکٹ کے تحت وہ برطانوی حکومت کو جواب دیتی، اور اسی کے ذریعے وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن یا گورنر جنرل کے ذریعے کہ وہ مجلس قانون ساز کو جواب دہ نہیں ہوتی تھی۔ تو اسی وجہ سے وہ جو رویے تھے سول اور فوجی حکمرانوں کے، وہ لارڈ میکالے کی اپروچ کے تحت وہ عوامی اطاعت و فرمانبرداری کے نہیں تھے۔ اس کے باوجود
کہ یہ رویے وہ تھے جس کی بنیاد پر جب 1947 میں ہندوستان کی تقسیم ہوتی ہے تو برطانیہ خود ان تمام فوجی اور سول افسران کو جبری طور پر ریٹائر کر دیتا ہے, انہیں برطانیہ میں واپس نہیں لیتا. جب تحریک اٹھتی ہے, اس کے خلاف صدا بلند ہوتی ہے, تو برطانوی حکومت یہ واضح طور پہ موقف اختیار کرتی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو ایک نوآبادیاتی استعماری نظام میں آقائی ذہنیت کی تربیت دی گئی تھی. یہ لوگ سول جمہوری نظام کا حصہ نہیں ہو سکتے ہیں, اس لیے انہیں برطانیہ کے اس نظام کا حصہ نہیں بنایا گیا. ہماری بدقسمتی دیکھیے یا ہماری مشکل یا مجبوری دیکھیے کہ جب ہندوستان میں جتنے سینئر فوجی افسران تھے انہوں نے وہ اپنے آپ کو انڈین آرمی کہلانا پسند کرتے تھے, کیونکہ اسی کے ساتھ انہیں علم تھا کہ کمزور ریاست کا قیام جو ہے وہ عمل میں آ رہا ہے, تو وہ نہیں چاہ رہے تھے. اس کے باوجود قائد اعظم نے تقسیم ہند کے ساتھ تقسیم فوج کے جو فارمولے ہے اس پر زور دیا اور پھر ڈیفنس کونسل سے یہ تسلیم کروایا اور انکار کر دیا کہ اگر فوج کی تقسیم نہیں ہوتی ہے تو میں ایسے پاکستان کو قبول نہیں کروں گا. تو فوجی اثاثات اور فوج کی تقسیم جو ہے وہ قائد اعظم کے ویژن کا حصہ تھا, اور انہوں نے اسی کی قبولیت کی بنیاد پر جو ہے فوج کا حصول ممکن بنایا پاکستان کے. تو اس پہ بھی ایک سوالیہ نشان نہیں ہے جب فوج کی تقسیم ہوئی اور ایک بڑا مسئلہ چھڑ گیا کہ ایسٹس کس کے پاس زیادہ جائیں گے, کس کے پاس کم جائیں گے, تو اس کو پھر کس تناظر میں اسی طرح جس طرح ڈیفنس کونسل میں اصول جو 33 اور 67% کی ایوریج کے ساتھ جو تقسیم ہوئی تھی, یہ کم و بیش وہی ایوریج تھی جو ہندوستان میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی ایوریج تھی. اسی لحاظ سے 4 لاکھ فوج میں سے تقریباً 33%, 1.5 لاکھ فوج جو ہے وہ پاکستان کے حصے میں آئی تھی. جنہوں نے ایک اور اہم بات اس میں یہ کی تھی کہ اس وقت مجبوری میں ایک نو مولود ریاست کے دفاعی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے انگریز حکومت سے یہ تسلیم کروا لیا تھا کہ جو اہم پوسٹوں پر جو برطانوی فوجی افسران ہیں وہ ساتھ ہی پاکستان میں کچھ عرصہ کے لیے جو وہ آئیں گے, اور اس کے ساتھ ہی وہ پاکستان جو ہے وہ 500 کے قریب فوجی افسران جو ہے وہ انگریز فوجی افسران وہ پاکستان میں آئے تھے. بالکل. اچھا, اب جب ہم بات کرتے ہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی, جو انہوں نے رول ڈیفائن کیا تھا آرمی کا, وہ کیا رولز تھے جو انہوں نے ڈیفائن کیے تھے, اور موجودہ صورتحال میں کیا ہم ان رولز پہ چل رہے ہیں کہ بلکہ اسے تجاوز کر رہے ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ قائد اعظم نے جب فوج کی تقسیم کے بعد فوج کو قبول کیا, فوج کو لیا, جب ظاہر ہے ان کے اثاثات کے ساتھ, تو ایک جو بڑی لاٹ ہے فوجی افسران کی وہ پاکستان میں نہیں آتی ہے. پاکستان کو 4000 کے قریب فوجی افسران کی ضرورت تھی, جو کم و بیش 1500 کے لگ بھگ پاکستان جو جوائن کرتے ہیں, جن میں صرف ایک میجر جنرل ہے, وہ 2 بریگیڈیئرز ہیں, 53 کے قریب کرنلز ہیں, اس یہی فوجی افسر 11 کے قریب مسلم جو فوجی افسران تھے انہوں نے سول ایڈمنسٹریشن کا حصہ بننا جو ہے وہ قبول کیا تھا. تو یہ وہ لاٹ ہے جو یہاں آتی ہے. اب یہ وہ لوگ ہیں جو مکمل طور پہ ٹرینڈ ہوئے تھے کسی اور ذہنیت کے ساتھ, اور یہ ذہنیت اس بات کی عکاس ہے کہ قائد اعظم جو تقسیم ہند سے ذرا پہلے ہی بھانپ گئے تھے کہ میرے لیے اس آقائی ذہنیت کے مسائل ہونے والے ہیں. میجر جنرل شاہد حامد جو سیکرٹری تھے جو سپریم کمانڈر سر اوکن لیگ کے, انہوں نے اپنی کتاب جو میں لکھا تھا کہ میں نے تقسیم ہند سے ذرا پہلے یعنی 7 اگست کو اپنے گھر پہ ایک ایٹ ہوم ٹی پارٹی رکھی, ایک ڈنر جو ہے وہ رکھا, اور اس میں نے ہندوستان کے جو فوجی افسران ہیں, پاکستان کے جو نئے چیفز آرمی کے جو بنائے گئے تھے, جو جنہوں نے جن کی 25 جولائی کو جن منظوری دی تھی, نامزدگی کی تھی, اور پھر برطانوی حکومت نے ان کو قبول کر لیا تھا, ان چیفز کے اعزاز میں کچھ سیاستدانوں کو بلایا. تو ایک خوشگوار محفل جو ہے وہ جمی ہوئی تھی. خود میجر جنرل شاہد احمد لکھتے ہیں کہ وہ خوشگوار محفل جاری و ساری تھی کہ اچانک ایک فوجی افسر نے جناب کے سامنے یہ سوال داغ دیا کہ دیکھیے جی کہ ہماری پروموشنز کا کیا بنے گا, ہم کیسے جو ہیں وہ ترقی کریں گے, ہمارے معاملات کیسے چلیں گے, تو اور وہاں پر جو سول حکومت ہے وہ کیسے کام کرے گی. تو جنہوں نے فوری طور پر اس شخص کو دیکھنے کے بعد اوپر سے نیچے تک دیکھا اور بڑے ہی مدبرانہ انداز میں, دھیمے لیکن پرزور انداز میں کہا کہ دیکھیے جنٹلمین, آپ مسلمان جو ہیں بڑی جلدی یا تو آسمان تک پہنچ جاتے ہیں یا زمین پر دھڑام سے گر جاتے ہیں, آپ درمیانی راستہ نہیں سوچتے ہیں. یاد رکھیے کہ پاکستان میں ایک سول جمہوری حکومت ہوگی اور اس میں کیسے نظام چلے گا اس سے سرکاری ملازمین کو کوئی لینا دینا نہیں ہوگا, اور آپ اس میں کوئی رائے نہیں رکھ سکیں گے. اور اگر کسی کو پاگل پن کی حد تک تجاویز درکار ہیں اور وہ چاہتا ہے اپنی پروموشنز کے بارے میں پریشانی چاہتا ہے تو وہ پاکستان میں کو جوائن نہ کرے, وہ پاکستان نہ آئے. تو شروع میں ہی قائد اعظم نے ایک چیک لگا دیا, زور لگا دیا کہ وہ جو سول ایڈمنسٹریشن کے معاملات اور اختیارات ہیں ان پر بات کرنے والے فوجی افسران ہیں ان کو فوراً پیغام دے دیا کہ آپ بے شک پاکستان نہ آئے, آپ ہندوستان میں رہیں, ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کی جنت جو ہے وہ ہم بنانے نہیں جا رہے. تو اس میں ایک پھر بڑا سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ پاکستانی سیاست میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو قائد اعظم کے ویژن کے مطابق کس طرح پابند کیا جا سکتا ہے پھر؟
دیکھیے یہ اس ویژن کا پابند کرنا ایک مشکل سوال ہے. جیسے آپ نے بہت شروع میں ایک بات کی تھی ایوب خان کے تبادلے کی, تو ایک مشکل مرحلہ پاکستان میں آ گیا تھا. ایئر مارشل اصغر خان نے بڑی اپنی کتاب جو ہے ہم تاریخ سے کیا سیکھتے ہیں میں ایک واقعہ درج کیا تھا کہ اب بھی پاکستان قائم ہی ہوا تھا, اور لگ بھگ یہ 20-21 اگست کی بات ہے کہ راؤنڈ بورڈ کے قائد اعظم نے کہ استقبالیہ دیا, اور اس استقبالیہ میں مختلف شعبہ زندگی کے لوگ موجود تھے. اصغر خان لکھتے ہیں کہ قائد اعظم بڑے خوشگوار موڈ میں چہل قدمی کر رہے تھے اور سب سے مل رہے تھے باری باری. اسی بات نے ان فوجی افسران کو جو اس محفل میں موجود تھے کو یہ آشیرواد دی کہ وہ آگے بڑھ کے جناب سے بات کر سکے, تو وہ بھی آگے بڑھے اور انہوں نے بھی اپنی گفتگو کی. جناب نے ان سے الیکس کی حال حوال پوچھا, تو ان میں سے ایک نوجوان نے جب ان کے خوشگوار مزاج کو دیکھا تو فوری طور پہ ایک سوال داغا, یہی کہ دیکھیے یہاں پر جو ہے مختلف انگریزی فوجی افسران کو ہی پروموشن دی جا رہی ہے, ہماری پروموشن کا مسئلہ کیا ہے. اور یہ وہی صاحب تھے اس وقت کرنل کے رینک پہ تھے, اکبر خان, جو بعد میں میجر جنرل اکبر خان ہوئے, راولپنڈی سازش کے اس کا ہم حصہ جو کردار ہیں وہ بھی بنے. تو انہوں نے جب یہ سوال داغا تو فوری طور پر قائد اعظم محمد علی جناح, اصغر خان لکھتے ہیں کہ فوری طور پہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کرنل اکبر کی بات کو کاٹا, روکتے ہوئے انگلی اٹھائی اور اس پر ٹھان دی اور کہا کہ جنٹل مین یہ سول حکومت کے معاملات ہیں اور اس سے آپ کا کوئی لینا دینا جو ہے وہ نہیں ہے, آپ اس پر کوئی بات کرنے کے حقدار نہیں. اور آپ ان سے جو ہے سخت لہجہ جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنایا. تو قائد اعظم تو ایک بیریئر لگاتے تھے لیکن وہ ایک سخت گیر موقف اپناتے تھے کہ سول معاملات میں ان کا کوئی لین دین نہیں ہے. بڑی دلچسپ بات ہے کہ اتنی سخت گیر بات کرنے والے قائد اعظم محمد علی جناح کی پہلی تقریر جو دستور ساز اسمبلی سے 11 اگست کو ہوئی, اسے ہی ایک میجر رینک کا آدمی جو ہے میجر مجید, اس نے ایڈٹ کر کے پریس کو جو ریلیز کیا تھا اسی نے ایک تماشا ملک میں کھڑا کر دیا تھا. تو قائد اعظم کے دور میں ہی وہ آقائی ذہنیت جو برطانوی استعمار میں نوآبادیاتی ذہنیت کی تھی وہ سول سپریمیسی کی اطاعت کرتی ہوئے میں دکھائی نہیں دیتی ہے. دیکھیں شیخ صاحب, اس پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ قائد اعظم نے روک لگائی, انہوں نے ایک مکمل ضابطہ دیا, قانون دیا کہ جس کے تحت جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آگے بڑھے گی, اسے پروموشن ملیں گی. تو کیا یہی وجوہات تھیں کہ قائد اعظم کا جو آخر والا وقت گزرا وہ بڑا سخت گزرا, یا ایک دردناک طریقے سے وہ اپنے آخری سفر کی طرف بڑھے؟ کہ میں اس پاکستان کی تاریخ کی حقیقت کو کسی افسانے کے انداز میں بیان نہیں کرنا چاہتا, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ واقعات ویسے ہی رہیں. تو قائد اعظم کو اس کا تجربہ تو تبھی ہو گیا تھا کہ جب پہلی دفعہ جو مہاجرین کی بحالی کی وزارت میں بریگیڈیئر ایوب خان کو ان کے ساتھ منسلک کیا, اس کے وزیر سردار عبدالرب نشتر کے ساتھ منسلک کیا گیا. تو سردار عبدالرب نشتر جو ہے ایک دن قائد اعظم کے پاس ایک فائل لے کے آئے کہ دیکھیے جی یہ آپ کے جو آفیسر ہیں ایوب خان, یہ مہاجرین کی بحالی کے معاملات میں دلچسپی لینے کی بجائے سیاست میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں. تو قائد اعظم نے فوری طور پہ کہا کہ ہاں مجھے علم ہے کہ یہ شخص جو ہے سیاسی معاملات میں زیادہ دلچسپی لیتا ہے, اور اس کی فائل پر اپنے ہاتھوں سے آرڈر لکھے اور ایوب خان کو ٹرانسفر کیا اور لکھا کہ اس کو فوری طور پر جو ہے مشرقی پاکستان ٹرانسفر کر دیا جائے اور اس کو وہاں کوئی کمانڈ جو ہے وہ نہ دی جائے, اور 1 سال تک اس کو کوئی کمانڈ نہ دی جائے, اور اس کو 1 سال تک اپنے بیج بھی لگانے کی اجازت نہ دی جائے. تو پنشمنٹ ٹرانسفر کی اس رویے کو دیکھتے ہوئے کہ ایک وزیر کے ساتھ ان کا رویہ جو ہے وہ اس طرح کا نہیں تھا, اور ایک بھنک پڑی انہیں کہ وہ دلچسپی لیتے ہیں. یعنی کہ انہی معاملات کی بنا پہ ان کا جو آخر والا وقت ہے وہ بڑا سخت گزرا ہے. ایسا ہی ہے. جب قائد اعظم کو انہی دنوں میں ایک دفعہ 2 بریگیڈیئرز نے جو ہے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا, تو قائد اعظم نے انہیں روک دیا اور ان سے ملاقات نہیں, کہا کہ آپ اپنے پروفیشنل معاملات میں اپنے آرمی چیف کے ساتھ معاملات کریں. جب آخر پہ وقت گزرا تو جب 2 ڈاکٹرز کو بلایا گیا, دونوں کرنل تھے وہ نہیں آئے, اس کے بعد فوجی ایمبولینس تھی وہ بھی راستے میں خراب ہوئی, اور دوبارہ دوسری ایمبولینس نہیں ملی, نرس ملنا, پھر آکسیجن کا کم ہو جانا, مطلب یہ سارے معاملات پھر اس چیز کی عکاسی کرتے ہیں. ایسا کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی جو تاریخ کے تلخ حقائق ہیں ان کی روشنی میں شاید ان واقعات کو زیادہ ہم نے افسانوی رنگ دے دیا ہے. وہ واقعات ہوئے ہوں گے, ایسا ہوا ہے, بہت سارے جو کتابوں کے راوی ہیں وہ اس طرح کے واقعات بیان کرتے ہیں, لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ اس وقت کوئی سول ملٹری دشمنی اس حد تک نہیں تھی کہ وہ فوج جان بوجھ کے گورنر جنرل کی جان لینا چاہتی تھی. یہ ایک بڑا تاریخ کو مسخ کرنے والی بات ہوگی, حقائق کی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال بعد میں جو فوجی کردار نظر آیا ہمیں, اس نے اس پر بہت سارے سوال اٹھا دیے, اور اب شاید لوگ اس انداز میں سوچنا شروع ہو گئے ہیں, اس تلخ انداز میں بات کرنا بھی شروع ہو گئے ہیں. اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک ڈسپلنڈ آرمی کی ایمبولینس ایئرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس تک جاتے کے راستے میں خراب ہوتی ہے, اور گھنٹوں اس کا متبادل انتظام جو ہے اور پھر اس وقت میں جو نیول سٹاف ہے جو ملٹری کے پاس پاکستان کی بہترین ایمبولینس
ریسورسز بھی موجود تھی لیکن اس کے متبادل میں کوئی چیز نہیں آ سکی. دیکھیں بہت سے حقائق ہیں. قائد اعظم بذات خود بھی چونکہ اسراف پسند نہیں تھے تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے سختی سے ممانعت کی ہوئی تھی کہ زیادہ اسراف نہیں کرنا, پروٹوکول کی زیادہ گاڑیاں نہیں لینی, بہت سارے سوال ہیں. لیکن وہ ایک تلخ حقیقت ہے, وہ واقعہ جو ہوا وہ ہے. لیکن اس واقعے کو بعد میں ہم نے جو رنگ دینا شروع کیا ہے اس کی وجہ بعد کا تاریخ میں فوج کا کردار جو ہے وہ رہا ہے, جس کی وجہ سے ہم شاید اس پہ رہتے ہیں. چونکہ فوج ایوب خان کو جو ٹرانسفر کیا گیا تو قائد اعظم کی وفات کے فوراً بعد سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ ایوب خان واپس مغربی پاکستان آئے اور پھر اس کا مغربی پاکستان میں کردار رہا. کہتے ہیں کہ ایوب خان جب مشرقی پاکستان میں تھا تو انہی دن میں جنوری 1948 میں ہی جب وہاں پہ طالب علموں کی تحریک چلی تو انہوں نے اسمبلی ہال تک حملہ کرنے کی جو ہے وہ طالب علموں نے کوشش کی. تو وہاں جی او سی کے طور پر ایوب خان خود فرینڈز ناٹ ماسٹر میں اپنی جو کتاب ہے ان کی آٹوبایوگرافی اس میں لکھتے ہیں کہ وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے وہ محاصرہ کر کے ان طالب علموں کو روکا طاقت کے طور پر فوج کی قوت سے اور ان کو اسمبلی پہ نہیں جانے دیا. اور پھر خود بوگرا کو, محمد علی بوگرا کو, جو اس وقت وہاں پہ اپوزیشن لیڈر تھے, ان کو کہا کہ کیا تم گولی کا انتظار کر رہے تھے؟ تو کلاولے جو ایک برین کلاولے جو بہت اچھا ملٹری ایکسپرٹ ہے اس نے بعد میں لکھا کہ یہ پہلا موقع تھا کہ ایوب خان کو احساس ہوا کہ فوجی قوت کی طاقت کے بغیر سیاستدان جو ہیں وہ اپنا کوئی کام نہیں کر سکتے. تو وہ جو فیسیلیٹیشن ہے, جو قانون میں معاونت ہے, چونکہ جو 1947 میں ڈیفنس کونسل آف پاکستان جو قائد اعظم نے بنائی تھی وزیر اعظم لیاقت علی خان کی سربراہی میں, اس نے جو اختیارات یا ذمہ داریاں تفویض کی تھیں فوج کو, ان میں ایک کام اندرونی معاملات میں پولیس سے معاونت کر کے ملک کے شہری امن کو کنٹرول کرنا بھی تھا. آج بھی ہم اس مسئلے کا شکار ہیں کہ جب فوج اس معاملے میں کوئی معاونت کر دیتی ہے, کسی کام کے لیے بلایا جاتا ہے جو اس کی آئینی ذمہ داری ہے, جو اس کی قانونی ذمہ داری ہے, جب وہ کرتی ہے تو ایک تو ہمیں ایک پریس ریلیز پر جتلایا جاتا ہے اور پھر پاکستان کا ایک بڑا ذہنی طور پہ مروب طبقہ جو ہے وہ فوری کہتا ہے دیکھا یہ اگر فوج نہ کرتی تو آپ کیسے کریں. بھائی فوج کو رکھا اسی لیے گیا اور وہ فوج کی ذمہ داریوں میں شامل ہے, وہ کوئی احسان نہیں ہے اس قوم پر, اسی کے بدلے میں انہیں تمام راحت تنخواہ ملتی ہے, وہ ایک شعبہ ہے, اس کا کام ہی ہے. بیرونی جارحیت اور اندرونی بدامنی میں ریاست کے اداروں کی معاونت کرنا فوج کا کردار ہے. تو ایوب خان نے پہلی دفعہ وہ معاونت کرتے ہوئے ہم پر احسان چڑھایا اور اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. اور بعض لوگ تو بات کو ذرا زیادہ افسانوی رنگ دے دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بعد میں ایوب خان نے فاطمہ جناب پر غداری کا لیبل لگا کر قائد اعظم کے اس ٹرانسفر کا بھرپور جو ہے وہ بدلہ بھی لے لیا تھا. لیکن بہرحال یہ وہ افسانے ہیں جو بعد میں اس لیے زیادہ طاقت پکڑ گئے کہ پاکستان میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ فوج نے قائد اعظم کی اور ڈیفنس کونسل آف پاکستان کی دی گئی حدود سے ہمیشہ تجاوز کیا ہے. اور بعد میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے, قائد اعظم کو اس کا احساس جب شدت سے ہوا تو قائد اعظم نے پہلی اور آخری دفعہ جون 1948 میں وہ جو اسٹاف کالج کوئٹہ میں جو فوج سے خطاب کیا تھا, جب وہ کالج میں خطاب کرنے گئے تو انہوں نے اس خطاب میں ان کا حلف پڑھ کے سنایا. تقریر کے دوران کسی کو اس کا حلف پڑھ کے یاد کرانا کہ بھائی آپ اس حلف کے پابند ہیں جس میں لکھا ہے کہ آپ ڈومینین کے آئین جو ہیں اس کی پابند رہیں گے. تو آئین سے مراد ان کا مراد یہ تھا کہ جو آئین اس وقت رائج تھا اور جو وقت کا آئین ہو اس کی جو پابندی جو ضروری ہے. اور قائد اعظم یہ احساس دلانا چاہتے تھے کہ جب کوئی سرکاری ملازم وہ سول ہو یا فوجی ہو, وہ جب اپنے حلف کی پاسداری نہیں کرتا تو وہ اپنی طاقت کا اخلاقی جواز کھو بیٹھتا ہے, اس کا احترام اس حوالے سے نہیں ہونا چاہیے. اور وہ ایسا نہیں تھا, اور اس بات میں اس بات کا پیغام موجود تھا جو پاکستان میں بعد دفعہ ایوب خان نے, یحییٰ خان نے, ضیاء الحق نے, مشرف نے 4 دفعہ آئین کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا. تو دراصل یہ قائد اعظم کے منہ اور ان کی آئین پسندی پر تماچا تھا کہ دیکھیے آپ اپنا آئین اپنے پاس رکھیے, آپ اپنے ہمارے ادارے میں آ کے ہمیں کہتے رہیں. اور پھر اس کے بعد قائد اعظم کے ان فرمودات کو, وہ تو فرمودات تو ہم نے ویسے ان کی 1948 میں ہی دفنا دیے تھے. اس کے بعد کا پاکستان, قائد اعظم کا پاکستان نظر ہی نہیں آتا. وہ معاملات سول ہوں, فوجی ہوں یا سیاسی ہوں یا تہذیبی ہوں, ہم نے کسی معاملے میں بھی قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمودات کے مطابق اس ریاست کو ایک حقیقی ریاست بنانے کی کبھی کوشش نہیں کی. بہت شکریہ. ناظرین, آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ چیز بڑی منقول ہے کہ لاٹھی کا استعمال کرنے سے پہلے سانپ اپنا کام کر کے نکل چکا ہوتا ہے. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ تاریخ اور وقت اپنا آپ دہراتے ہیں. شیخ عبدالرشید صاحب نے انہی تمام پہلوؤں پر بات کی کہ کس طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو ایک حد تک رکھا اور انہی تمام پہلوؤں پر بڑے مدلل انداز سے گفتگو کی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حامد میر کو دیں اجازت. اللہ نگہبان.